ایک ایسی جنگ جس میں حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام ایک ساتھ تھے، اور اس میں حضرت عباس نے ایسی بہادری کے جوہر دکھائے تھے جس کی وجہ سے حضرت عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کے قصے تو آپ کو بہت سی کتابوں میں ملیں گے، جن میں سے ایک مشہور واقعہ حضرت عباس علیہ السلام کا جنگ صفین کا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا۔ پہلا، جب امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان کی مدد کیسے کی۔ دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور شیشہ کا مقابلہ ہے۔ یہ دونوں واقعات جنگ صفین میں ہی ہوئے تھے اور دونوں ہی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں جب محمد حنفیہ ایک حملہ کرنے کے بعد واپس لوٹے تو امام علی علیہ السلام نے انہیں دوبارہ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ محمد حنفیہ نے پلٹ کر کہا کہ اے بابا، آپ ہمیں تو جہاد کرنے کا حکم دیتے ہیں لیکن حسین کو جہاد کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے فرزند ہو اور حضرت حسین فرزند رسول ہیں، انہیں حکم جہاد کیسے دوں؟ یہ کلام امام حسین علیہ السلام نے سنا اور امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی تو امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اصرار شروع کیا تو امام علی علیہ السلام کو علم امامت کے ذریعے معلوم تھا کہ حسین کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا، لہٰذا آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عازم جنگ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، اللہ اللہ، ہم لوگ بیٹھے ہیں اور فرزند رسول حسین عازم جنگ ہیں۔ یہاں تک کہ سب بھائی آ گئے اور مولا کے ہم رکاب رہے، اور جب حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا آقا حسین جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو بس ان کا دل بے چین ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی لیکن پھر بھی دلیرانہ حیثیت سے مدد امام حسین علیہ السلام کے لیے آگے بڑھے۔ یہاں پر اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے کہ نگاہ ایک بار سامنے سے چمک گئی کہ ایک سوار اس طرح ایک سمت سے نکلا، معلوم نہ ہو سکا وہ کون ہے، اور دیکھتے دیکھتے لشکر کے درمیان چلا گیا۔ نیزہ اس جرار کے ہاتھ میں تھا، اس نے کمال ہنر سے نیزے کو حرکت دی۔ بعض مخالف لشکر والوں کے سامنے آتے ہی نیزے پر اٹھا کے پھینک دیا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ان دلیرانہ حملوں کی وجہ سے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ دلیر کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ قمر بنی ہاشم فرزند حیدر حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ اور اسی جنگ میں ہونے والا ایک دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور شیشہ کا مقابلہ ہے۔ ابن شیشہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی جنگ صفین کے موقع پر ایک دن حضرت عباس علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور آپ کی ہیبت کو دیکھ کر شامی لشکر نے جرأت نہ کی، اور شامی لشکر کا ہر ایک فرد حضرت عباس علیہ السلام کے قریب آنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ تو معاویہ نے اپنے لشکر کے سب سے بڑے بہادر شخص کو چنا جس کا نام ابن شیشہ تھا۔ اسے کہا کہ تو اس نوجوان کے ساتھ جنگ کے لیے جا۔ اس نے کہا کہ اہل شام مجھے 1000 گھوڑے سواروں کے مقابل میں جانتے ہیں، اس ایک جوان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہوگی۔ میں تعمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک فرزند کو عازم جنگ کیا، جب وہ پہنچا تو واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا، یہاں تک کہ اس نے پے در پے اپنے 7 لڑکوں کو بھیج دیا۔ وہ یکے بعد دیگر اپنے ٹھکانے پہنچتے گئے۔ اب ابن شیشہ سے نہ رہا گیا، اس نے خود قدم جرأت بڑھایا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شامی لشکر کے سب سے بہادر ابن شیشہ کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر اس کے بعد
کسی نے اقدام جرأت نہ کیا۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ خود علی ابن ابی طالب میدان میں آ گئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جب اس نقاب دار جوان کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ یہ تو علی نہیں بلکہ علی کی شجاعت کا وارث عباس علمدار ہے۔ Yeah.